السلام علیکم ناظرین، پروگرام ترکش میں آصف محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ٹاک شوز میں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سر شام محفلیں سجتی ہیں اور پھر کسی کی دستار سلامت کم ہی رہتی ہے، لیکن وقت نے میڈیا کو بھی اسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ احتساب کی شدید ضرورت ہے، ہم خود کر لیں تو بہت بہتر، ورنہ کوئی اور کرے گا، سماج کرے گا، معاشرہ کرے گا۔ اب لوگ وہ نہیں جو کالم نگاروں کے درس اور اینکر پرسنوں کے بعد سنتے رہیں۔ معاشرہ بیدار ہو رہا ہے، اور جب معاشرہ سوال اٹھانا شروع کر دے تو پھر کوئی مقدس گائے، کوئی مقدس بحث باقی نہیں رہتی۔ میڈیا اگر مقدس گائے بن کے زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ موسم تمام ہوئے۔ بات کریں گے میڈیا کے اوپر، خود احتسابی کی کس حد تک ضرورت ہے، اس سے ہم کس حد تک نمٹ سکیں گے، کس حد تک ہم خود احتسابی کر سکیں گے، میڈیا میں مسائل کیا ہیں، اور تازہ ترین اسکینڈل نے میڈیا کو کس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ معروف صحافی دانشور جناب ابصار عالم صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ابصار صاحب ویلکم۔ شکریہ۔ اب کہاں کھڑا دیکھتے ہیں میڈیا کو اس تازہ واقعے کے بعد؟ بڑی مشکل سچویشن ہے، مشکل صورتحال ہے، اور خود اپنی پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی وجہ ہے، نہ کسی حکومت نے، نہ کسی ایجنسی نے، نہ کسی بیرونی طاقت نے پیدا کی ہے، بلکہ اپنی غلطیوں سے آج ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں ہر بندہ اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہے۔ آج بھی میں کالمز پڑھ رہا تھا، ہر کالمسٹ جو ہے اس کو اپنی صفائی دینی پڑ رہی ہے، ہر اینکر پرسن کو اپنی صفائی دینی پڑ رہی ہے۔ الزامات تو پہلے بھی لگتے تھے، لیکن جس طریقے سے اب آ کے ایک ٹی وی چینل کے مالک کی ہرس کی وجہ سے، اور پھر دو ٹی وی اینکرز کی جو غیر پیشہ ورانہ ان کا طریقہ کار تھا، ظاہر ہے وہ صحافی نہیں تھے تو انہوں نے ایسی غلطیاں پہلے بھی کرتے رہے، لیکن ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب قدرت کے کچھ اپنا نظام ہوتا ہے، اس میں یہ سب ان تین لوگوں کی وجہ سے ظاہر ہے خریدنے والے ملک ریاض تو یہاں بہت تھے، بہت عرصے سے، صدیوں سے یہاں پہ موجود ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا تھا بکنے پہ کون تیار ہے۔ تو ایسا تھا کہ پہلے صحافی نہیں بکتے تھے، اس طرح نہیں بکتے تھے۔ کچھ کالی بھیڑیں ہوتی تھی بہت چھوٹی، شرمندہ پھرتے تھے۔ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے کسی حکومت سے، کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے یا کسی بزنس مین سے کوئی مفاد لیا ہے، تو اس کا کمیونٹی میں سروائیو کرنا کافی مشکل ہوتا تھا۔ اب تو ڈٹائی اتنی ہو گئی ہے۔ نہیں تھے یا صحافی بے نقاب نہیں ہوتے تھے؟ نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ بکتے تھے، لیکن اس طرح نہیں بکتے تھے۔ اب تو ڈٹائی اور بےغیرتی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ اگر اچھے وقتوں میں ایسا کسی صحافی کے ساتھ ہوتا تو شاید وہ صحافت چھوڑ دیتا، شاید وہ اگر وہ اخبار کا مالک ہوتا تو وہ اپنا بزنس بند کر دیتا۔ اچھے وقتوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب تو دیکھ لیں، وہ نہ صرف اس بات کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے، وہ اس کو ٹویسٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ جو مجرم ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے، جو پکڑا جاتا ہے، کم از کم اس میں اتنی اخلاقی جرات تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرے، معافی مانگے اور کہے جی میں سزا کے لیے حاضر ہوں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ چوری کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے ہیں اور پھر آپ اوپر سے سینہ دوری کریں کہ ہمیں نہ کریں، یہ ہوگی، سازش ہوگی، فلانا ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا۔ جو بھی ہوا ہے، آپ غلط کام کرتے ہوئے پکڑے گئے اور اس کی سزا ہونی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے پہ آتے ہیں غلط کام، تو پھر عوام، جو ابھی آپ نے شروع میں بتایا کہ عوام باشعور ہیں، وہ بے شعور نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا ہے ٹی وی کیمرے کے پیچھے سیاستدانوں کے، حکمرانوں کے اصل چہرے، جرنیلوں کے اصل چہرے، ججز کے کچھ کے اصل چہرے، صحافیوں کے اصل چہرے۔ تو اب وہ بیوقوف نہیں ہیں، ان کو بیوقوف بنائیں گے تو ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنائیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت بہت مشکل صورتحال ہے جو آپ نے سوال کیا ہے، اور اس میں نکلنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ سر صحافی کا پالتو ہونا جرم ہے یا صحافی کا صرف ملک ریاض کا پالتو ہونا جرم ہے؟ نہیں جی، پالتو ہونا تو صحافی ہو، جرنیل ہو، کوئی ہو، پالتو ہونا ہی جرم ہے۔ پالتو ہونا ہی جرم ہے، ہر پالتو ہونا ہی جرم ہے۔ ساتھ ساتھ تو یہ رہنمائی فراہم کریں کہ یہ جو لوگ ایکسپوز ہوئے ان کے خلاف تو بہت ریزنٹمنٹ آیا میڈیا میں، لیکن بہت سارے صحافت کے اکابرین ایک عرصے سے اپنے سیاسی اکاؤنٹ کی پریس ریلیزوں کے نام پہ کالم لکھ رہے ہیں۔ دیکھیں ادھر تو کوئی سینسٹیوٹی نہیں، اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں مسئلہ ہے کہ آپ نے احتساب کہیں سے تو شروع کرنا ہوتا ہے نا۔ جب ایک قانون بنتا ہے کہ قتل کی سزا موت ہے، تو جو قاتل پکڑا جاتا ہے اس کو سزائے موت ضرور ہونی چاہیے یا عمر قید ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ قتل کر کے وہ بھاگ جائیں، چھپ جائیں، یا پتہ ہی نہ چلے معاشرے کو کہ ہمارے اندر کوئی قاتل رہ رہا ہے، تو اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب ایک ثبوت ہے، ایک قاتل پکڑا گیا، تو اس کو انصاف کے کٹہرے تک ضرور لے کے جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ چلیں جی یہ دو تو انہوں نے تو غلط کیا، باقیوں کو کیا کریں۔ بات صرف دو کی نہیں ہے، بار بار ہم صحافی بڑی اچھی بات ہے ہم اپنے آپ کو
کرٹیسائز کر رہے ہیں, اپنے اوپر اپنا احتساب کر رہے ہیں, لیکن مالکان کا بھی احتساب کرنا چاہیے, مینجمنٹ کا بھی احتساب کرنا چاہیے. خالی جو کیمرے پہ آتا ہے رپورٹر ہو یا اینکر پرسن ہو, صرف وہی نہیں پکڑا گیا اس معاملے میں بھی, اور غلط کام بھی وہی نہیں کرتا. سب سے بڑا مافیا اس ملک میں مالکان ہیں, جنہوں نے اپنے کسی بھی مقاصد کے لیے ٹی وی چینل نکال لیے. پہلے وہ اخبار نکالتے تھے, اب وہ ٹی وی چینل نکالنا شروع ہو گئے, اور پھر ان کے یہاں کو پیشہ ورانہ جو اصول ہیں وہ نہ وضع کیے جاتے ہیں, نہ ان کو فالو کیا جاتا ہے. ان کا مقصد صرف ہے کہ اپنی پاور گیم, اپنے جو ان کے اور انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا, اور وہ اس کے لیے پھر جو چیز چاہتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں. ملک ریاض میں اور میاں عامر میں میرا نہیں خیال کوئی فرق ہے, سوائے اس کے کہ ملک ریاض جو ہے وہ میٹرک پاس ہے اور میاں عامر شاید ایف اے یا بی اے پاس ہے, یہ فرق ہے. ورنہ ملک ریاض کا بھی ایک ٹی وی چینل ہے, وہ اور اس کو اور بھی ٹی وی چینل نکالنا چاہتے ہیں. تو اگر اس طرح کے لوگ میڈیا میں آئیں گے تو پھر آپ وہ جو میڈیا کو کہا جاتا تھا کہ صحافت ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے, وہ پیغمبرانہ پیشہ تو سچائی دکھاتا تھا, سچائی لاتا تھا, اپنی جان کی قربانی پہ, اپنے مال کی قربانی پہ, اپنے مستقبل کی قربانی پہ. اب تو ایسا نہیں ہے, اب تو پیسہ چاہیے, اور پیسے کے لیے آپ کوئی بھی ڈرامہ کیمرے کے سامنے کر سکتے ہیں. صاحب یہ جو اس موجودہ بجٹ ہے اس میں بھی انفارمیشن منسٹری نے بہت ہیوی خفیہ فنڈ رکھا ہے, اور ایران توران کی خبریں لانے والے کسی صحافی نے اس کو کرٹیسائز نہیں کیا کھل کے اس طرح جس طرح ہونا چاہیے. تو یہ جو خفیہ فنڈ سے صحافیوں کو خریدا جاتا رہا ایک عرصے سے, اس کے خلاف صحافت میں سے آواز کیوں نہیں اٹھ رہی کہ یہ ان لوگوں کو کم از کم ایکسپوز تو کرو؟ اگر فنڈ آپ نے بند نہیں کرنا تو آپ کو ہمیں پتہ تو چلے کہ کون کب کہاں کیسے زمین بیچتا ہے. دیکھیں نام آتے رہے ہیں پہلے بھی, کچھ اس طرح شدت کے ساتھ نہیں آئے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خرابی ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے جب اس خرابی پہ سرچ لائٹ پڑنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے ابھی خفیہ فنڈ کی بات کی, اس پہ بات ہمیشہ ہوتی رہی ہے, لیکن اب جو یہ واقعہ ہوا ہے دنیا نیوز والا, اس واقعے کی وجہ سے ہم اس وقت تمام میڈیا کے لوگ جو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں, جو ہم کیمرے کے آگے بیٹھے ہیں, اور جو لوگ باقی مینجمنٹ میں کام کرتے ہیں, جو مالکان ہیں, فوکس ان پہ ہو گیا. ان کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے, اور سوال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے سوال کیا, ہم نے سب کی کرپشن کو ایکسپوز کیا, ہم نے سب کے بارے میں ان کے کچے چھٹے کھولے. اب ہمارے کھولے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے, لیکن بات یہ کہ یہ تکلیف ہو یا تکلیف نہ ہو, یہ آپریشن کرنا پڑے گا, اور اس کو کرنا چاہیے. کیا یہ بات درست ہے کہ میڈیا کے لوگ خود کو ایک مقدس گائے سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بہت سے کالم نگار وضاحتیں پیش کر رہے ہیں, کچھ کالم نگاروں نے گالیاں بھی لکھی ہیں اپنے کالم میں. جی ہمارے اوپر الزام عائد کرنے والوں کی فلاں کی فلاں اور فلاں کی فلاں. دیکھیے ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وی آر ابو دی لا, وی آر ناٹ اکاؤنٹیبل. نہیں, یہ بات نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے. ایک تو یہ ہے کہ وی آر ناٹ ابو دی لا, پہلی بات یہ ہے. ہم بھی قانون ہم پہ بھی اتنا ہی لاگو ہونا چاہیے جتنے کا عام آدمی پہ ہوتا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو اینکر پرسنز ہیں وہ اپنے آپ کو بادشاہ گر سمجھنا شروع ہو گئے, بڑی چیز توپ سمجھنا شروع ہو گئے, جو کہ جو صحافی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تھے. ہمیں یہ تو ہوتا تھا صحافی کے طور پہ کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات, ہمارے سورسز بڑے اچھے ہیں, ٹاپ کے لیول پہ بھی ہیں, مڈ لیول پہ بھی ہیں, لو لیول پہ بھی ہیں, لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے, ہمارے پاس اتنے گارڈز ہیں, ہمارا گھر بہت بڑا ہے, اتنے بیڈ رومز کا ہے. یہ چیزیں جو شو آف ہے نا, جو ایک شودہ پن آیا پیسے کے ساتھ, یہ نہیں ہوتا تھا کبھی. اسی سے ساری چیزیں خراب ہوئی ہیں. اس میں یہ ہوا کہ آصف کے پاس تو گاڑی ہے مرسیڈیز, میرے پاس ہونڈا سیوک ہے, تو میرے پاس بھی بڑی ہونی چاہیے. جب اس دور میں ہم پڑھے نا تو خرابیاں وہاں سے پیدا ہوئی ہیں. ہم پہلے کام کر دور ہوتی تھی ہماری کہ ہم سب سے پہلے خبر لائیں اور سب سے ایکوریٹ خبر لائیں. سب سے پہلا لفظ جو سیکھا تھا صحافت میں ایکوریسی تھا, کہ پکی خبر ہونی چاہیے. اور اس میں ٹی وی چینل جب آیا اس میں صرف یہ ایڈ ہوا کہ تیزی سے آنی چاہیے, تیز رفتاری بھی ساتھ ہو جائے ایکوریسی کے. یہ نہیں تھا کہ جو منہ میں آیا کہہ دیں, جو جہاں سے سنا وہ آ کے اس کو حدیث بنا کے آپ پیش کر دیں, ایسا کبھی نہیں تھا. پہلے یہ تھا سب سے پہلے اور سب سے ایکوریٹ, سب سے اب آ گیا سب سے پہلے نہیں, سب سے ایکوریٹ واز دا ٹاپ پرائرٹی, ایکوریٹ ہو. اس کے بعد سپیڈ آئی. جب یہ آئی کہ ایک آدمی صحافیوں کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے اور یہ سارے کچے دھاگے سے بنے چلے جاتے ہیں, پھر وہ ان کو چیزیں دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صرف اس کو دیکھ سکتے ہو, یہ فائل تو کرسٹینا لیمب کے حوالے کی جائے گی. تو کیا اس سے پاکستان کی صحافت کی کریڈیبلٹی کی نفی نہیں کہ ہم میں سے کوئی اس قابل نہ تھا کہ جس کے حوالے وہ فائل جاتی؟ فائل کرسٹینا لیمب کو دی گئی, اس کو دی جانی تھی, دی گئی نہیں. پاکستانی صحافی صرف اس قابل سمجھے گا کہ ان کو صرف دکھایا جائے, اور اس کے اوپر انہوں نے سب سے پہلے خبریں بیک کر دی, خود ایک ایشو کریٹ کر دی. دیکھیں اس میں